شاہنامہ اسلام۔ اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہنامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، اسی کے نور سے پر نور ہے شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے۔ اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہ نامے کا، ہمیشہ جس کے در پر سر جھکا رہتا ہے خامے کا، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے، اسی کے نور سے پر نور ہیں شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، تو جمادات اور حیوانات کا خالق، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ السلام علیکم، آج رمضان المبارک کی 19 تاریخ ہے، آپ سب کو 19واں روزہ مبارک ہو۔ فضاؤں میں ہر طرف وہی سرمدی کیفیت ہے کہ جو دلوں کی پاکیزگی سے نس نس میں سمانے لگتی ہے، ہر طرف اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ہے، سرکار دو عالم پر صلاۃ و سلام کا سلسلہ ہے۔ ہر مسلمان اس مہینے میں بہت ہی خوش ہے، اس لیے کہ اس کے مالک نے، خالق نے، 70 ماہوں سے زیادہ محبت فرمانے والے نے، لوح محفوظ پر قسمتوں کا فیصلہ لکھنے والے نے، اور دعاؤں کے نتیجے میں قسمتوں کا فیصلہ تبدیل کرنے پر قدرت رکھنے والے نے، زندگی دینے والے نے، موت دینے والے نے، بیماری دینے والے نے، شفا دینے والے نے، کامیابی دینے والے نے، ناکامی دینے والے نے، عزت دینے والے نے، ذلت دینے والے نے، زوج تجرد دینے والے نے، اولاد بے اولادی کے دینے والے نے، ہر چیز پر قادر مالک الملک نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے اور اس کا اجر بنفس نفیس عطا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ مہینہ روح کی سرخوشی کا، دل کے قرار کا، اپنے اعمال کے جائزے کا اور آنے والے دنوں کے لیے عزم نو کا مہینہ ہے۔ ہم رمضان المبارک میں جہاں دیگر سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، وہیں ابو الحسن حفیظ جالندری کا شاہنامہ اسلام پڑھنا اور سننا بھی ایک بڑی سعادت سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ ہر وہ تذکرہ، ہر وہ ذکر، ہر وہ کتاب، ہر وہ تخلیق جس کی وجہ سے دل میں اللہ کی محبت دو چند ہو جائے اور سرکار دو عالم کی محبت سے دل میں ایک خوشی کسی کیفیت پیدا ہو جائے، وہ تذکرہ عظیم ہے۔ اسلام کی تاریخ ایک حیرت انگیز تاریخ ہے، اسلام کی تاریخ ایک چونکا دینے والی تاریخ ہے۔ دنیا نے بہت سے انقلابات دیکھے، بہت سے تغیرات دیکھے، بہت سے فاتحین دیکھے، بہت سی فتوحات دیکھی، بڑی تہذیبوں کو مد و جزر ہوتے ہوئے دیکھا، زیر و زبر ہوتے ہوئے دیکھا، عروج و زوال کی کہانیاں دیکھیں، نشیب و فراز کے نقشے دیکھے، لہو رنگ داستانیں دیکھیں، مگر اسلام کی تاریخ ان سب سے حیرت انگیز اور ان سب سے زیادہ عجیب و غریب تاریخ ہے۔ یہ ایک ایسے فاتح عالم کی تاریخ ہے کہ جس نے کہا کہ خبردار، جنگ میں کھڑی کھیتیوں کو
آگ نہ لگانا، معصوم بچوں کو قتل نہ کرنا، عورتوں کی بے حرمتی نہ کرنا، بوڑھوں کو اذیت نہ دینا، خبردار جو ہتھیار ڈال دیں ان کے ساتھ نرمی کا، صلح کا، محبت کا معاملہ کرنا، خبردار کہ جو باج گزار ہو جائیں، جو ذمہ بن جائیں، ان کی عزت کا، آبرو کا، جان و مال کا پورا خیال رکھنا، ہر عہد نامے اور صلح نامے پر پورا اترنے کی کوشش کرنا، اپنی طرف سے کسی جنگ میں، قتال میں، جدال میں کبھی پہل نہ کرنا۔ دنیا کو جس نے مساوات کے اصول سکھائے، جس نے امن دیا، جس نے سلامتی دی، جس نے بھٹکی ہوئی، بہکی ہوئی انسانیت کو صراط مستقیم پر چلنے کا طریقہ، قرینہ، سلیقہ سکھایا، وہی آقا و مولا، وہی محسن انسانیت، وہی رحمت للعالمین۔ اسی نے قیادت کی، اس جیش کی، اس قافلے کی، اس کارواں کی، اس لشکر کی کہ جس کے ایک ایک فرد کو خود رسول پاک نے ستارے کی مانند کہا کہ ان میں سے جس کی بھی اتباع کر لو تمہاری نجات کے لیے، تمہاری فلاح کے لیے کافی ہے۔ میں سوچتا ہوں، آپ بھی سوچتے ہوں گے، حفیظ جالندری نے بھی جب یہ مارکت العرا نظم تحریر کی ہوگی، ان کا تصور بھی انہیں وہیں لے جاتا ہوگا، مکے کی گلیوں میں، مدینے کی گلیوں میں، اس ماحول میں کہ جہاں پر ایسے لوگ کہ جنہیں ان کے بستی والوں نے، ان کے شہر والوں نے، ان کے معاشرے والوں نے، ان کے قبیلے والوں نے، ان کے پڑوسیوں نے، ان کے بھائی بندوں نے، ان سے خون کا رشتہ کرنے والوں نے نہایت بے اعتنائی کے ساتھ، نہایت صفاکی کے ساتھ نکال دیا، جن پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، جنہیں 3 برس شیب ابی طالب میں محصور کر کے رکھا، جن سے نہ رشتہ کرتے تھے، نہ ناتا کرتے تھے، نہ تقریبات میں بلاتے تھے، نہ ان سے بات کرتے تھے، ان پر ہنسا کرتے تھے، ان کی تضحیک کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے، انہیں ہر طرح سے ستاتے تھے، اس کے باوجود وہ کیسے صابر لوگ تھے، انہیں اللہ پر کتنا یقین تھا۔ اس موقع پر حضرت سمیہ یاد آتی ہیں، کیا ایمان تھا، کیا تقویٰ تھا، کیا دنیا کسی عورت کے اس ایمان کی مثال پیش کر سکتی ہے کہ ان کو انتہائی مارا گیا، زد و کوب کیا گیا، بہت ہی تضحیک اڑائی گئی۔ اس کے بعد ابو جہل نے کہا کہ اب بھی مان جا، اگر تو محمد اور محمد کے خدا پر سے اپنے ایمان کو ختم نہیں کرتی تو بڑے بھیانک انجام سے تجھے دوچار کر دوں گا۔ مگر ان کی زبان پر حق جاری تھا، ان کے دل میں حق اتر چکا تھا، انہوں نے ابو جہل کی ہر بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ایک ایسا ظلم کیا گیا، ایک ایسا ستم کیا گیا، ایسی شقاوت کا مظاہرہ کیا گیا، ایسی صفاکی کا مظاہرہ کیا گیا کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل کانپنے لگتا ہے، اعصاب سنسنانے لگتے ہیں۔ 2 اونٹ منگوائے گئے اور حضرت سمیہ کو اس طرح سے باندھا گیا کہ ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ، دونوں اونٹوں کا رخ مخالف سمت میں کر دیا گیا اور پھر دونوں کو چابک مار کے وہاں سے بھگا دیا گیا۔ تیز رفتار 2 اونٹ مخالف سمتوں میں بھاگے اور حضرت سمیہ کا جسم 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک پن چبھتی ہے، ایک پھانس لگتی ہے تو کتنی چبھن اور تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کا تصور کیجئے جس سے حضرت سمیہ گزری۔ پورا جسم 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، 2 اونٹ تیز رفتاری کے ساتھ مخالف سمتوں میں بھاگ رہے ہیں اور جسم ایک ٹانگ ایک اونٹ سے، ایک ٹانگ دوسرے اونٹ سے مدی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود نہ ایمان ترک کیا، نہ اللہ پر یقین ترک کیا، نہ رسول کی محبت ترک کی، نہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی شہادت دینے کے بعد اپنی شہادت سے پیچھے آئیں۔ یہ ایمان تھا، یہی ایمان صحابیوں اور صحابیات کا تھا کہ جس نے سرکار دو عالم کی فیض صحبت سے ایک ایسے کردار کا مظاہرہ کیا کہ جب 1150 افراد کو لے کر ابو جہل میدان میں اترا ہے، جو جدید ترین اس وقت کے ساز و سامان سے، اسلحہ سے لیس تھے، ان کے ساتھ کیا نہیں تھا؟ ساری دولت تھی، خزانہ تھا، عرب کے شاہ سوار تھے، نیزے باز تھے، شمشیر زن تھے، پہلوان تھے کہ جو عکاس کے میلے میں آ کر اپنی بہادری کی داستانیں سناتے تھے۔ انہیں دیکھ کر یہ کہا گیا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ قریش نے آج اپنے سارے ہیرے اگل دیے ہوں۔ وہ لوگ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک مٹھی مشت خاک پھکوائی سرکار دو عالم سے، ریت اور کنکر جس کے چہرے پہ لگتے تھے چہرہ بگڑ جاتا تھا، جس کی آنکھ پہ لگتے تھے آنکھ ضائع ہو جاتی تھی، اور اس مٹھی بھر خاک نے کفار کو شکست فاش سے دوچار کر دیا۔ اس کے بعد جب حالت جنگ کا جائزہ لیا گیا کفار کے فرار ہونے کے بعد، تو 70 کافر مارے گئے تھے، 70 گرفتار ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا تاریخی واقعہ ہے، اس گڑھے کے پاس آتے ہیں جہاں کفار و مشرکین کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور ان سے سرکار دو عالم کہتے ہیں کہ کیا ہی برے پڑوسی تھے تم۔ تبری نے لکھا ہے کہ خاتم النبیین حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی سے قبل اس گڑھے کے قریب تشریف لے گئے جس میں روسائے قریش دفن کیے گئے تھے، اور ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر پکارا اور فرمایا کہ کیا تم نے اس وعدے کو حق پایا جو خدا نے میرے ذریعے تم سے کیا تھا؟
تحقیق میں نے تو اس وعدے کو حق پا لیا ہے جو خدا نے مجھ سے کیا۔ پھر فرمایا کہ اے اہل قلیب، تم اپنے نبی کے بہت برے رشتہ دار تھے، تم نے مجھے جھٹلایا اور دوسروں نے میری تصدیق کی، تم نے مجھے میرے وطن سے نکالا اور دوسروں نے مجھے پناہ دی، تم نے میرے ساتھ قتال کیا اور دوسروں نے میری نصرت کی، دیکھو۔ اور حضرت عمر نے اس موقع پہ کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو اب مردے ہیں، یہ کیا سنیں گے؟ سرکار نے فرمایا میری بات وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں مگر ان کو مقدور جواب نہیں۔ یہ موقع، یہ منظر اللہ رب العالمین نے اپنی حقانیت کو سچ ثابت کرنے کے لیے اپنے نبی کو اور اس کے اصحاب کو دکھایا ان کی دعاؤں کے نتیجے میں۔ اس کے بعد پھر صورتحال یہ بنتی ہے کہ سرکار دو عالم کے سامنے معاملہ آتا ہے کہ یہ جو اسیران بدر ہیں ان کو رہا کر دیا جائے کہ قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق سرکار دو عالم کو رائے دیتے ہیں کہ ان کو رہا کر دیا جائے، یہ مسلمانوں کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں گے۔ حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ نہیں، انہوں نے مسلمانوں کو بہت ستایا ہے، یہ ظالم ہیں، سفاک لوگ ہیں، ان کو موقع ملے گا تو یہ پھر مسلمانوں کو ستائیں گے، اس لیے ان کو قتل کر دیا جائے۔ سرکار دو عالم رحمت للعالمین ہیں، رحمت للعالمین تھے، آپ کو حضرت ابو بکر صدیق کی رائے پسند آئی اس لیے کہ وہ رحمت کے قریب ترین تھی، اور سرکار نے اسائر بدر کو معاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ مگر پھر نص قرآنی اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا کہ اگر ان کو معاف نہ کیا جاتا تو بہتر تھا، اور حضرت عمر کی رائے سے اتفاق کیا۔ مگر سرکار دو عالم رحمت للعالمین ہے، ہم شاہنامہ اسلام کے اسی موڑ پر چلتے ہیں کہ جہاں میدان بدر میں کفار کی، مشرکین کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، ایک گڑھے میں لاشیں ڈال دی گئی ہیں، اور وہاں سرکار دو عالم موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں۔ کل 14 اصحاب رسول نے جام شہادت نوش کیا، جن میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ آگے چلتے ہیں شاہنامہ اسلام کے واقعات کے جب خبر پہنچتی ہے مکے میں کہ اس بری طرح سے لشکر کفار کو شکست سے دوچار ہونا پڑا تو اہل مکہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ انہیں یقین نہیں آتا کہ یہ پہلوان، یہ طاقتور، یہ شہزور محمد اور اس کے کمزور ساتھیوں سے پٹ سکتے ہیں، مار کھا سکتے ہیں، شکست سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ شکست کا یہ صدمہ ایسا جانکاہ تھا کہ ابو لہب اسی صدمے کے تحت بیمار ہو کے مر گیا، اور اس کے بعد پھر قریش کی سالاری کا تاج ابو سفیان کے سر پر آیا کہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہیں پر ابو سفیان کی بیوی ہند نے یا ہندا نے یہ قسم کھائی کہ میرے باپ کو، میرے چچا کو اور میرے بھائی کو جس حمزہ نے قتل کیا ہے میں بھیانک انتقام لوں گی، میں اس کی لاش کا مسئلہ کروں گی، میں اس کا جگر کلیجہ چباؤں گی۔ یہیں سے ہند جگر خار کے نام سے موسوم ہوئی۔ ہم چلتے ہیں شاہنامہ اسلام کے اسی موڑ پر کہ جہاں کل ہم موجود تھے میدان بدر میں۔ ہوئے مقتول 70 حملہ آور جنگ کے اندر، پڑے تھے جا بجا پامال خاک و رنگ کے اندر، یہی 70 برائے قتل و غارت بڑھ کے نکلے تھے، انہی کو موت کی آندھی چڑھی تھی، چڑھ کے نکلے تھے، انہیں اللہ سے، اللہ کے بندوں سے عداوت تھی، سروں میں خود سری تھی اور سینوں میں شقاوت تھی، یہ پھونکوں سے بجھانا چاہتے تھے شمع عرفاں کو، یہ قوت سے دمانا چاہتے تھے نور ایمان کو، یہ سب کے سب مٹانے آئے تھے دین منور کو، یہی حق سے لڑانے لائے تھے باطل کے لشکر کو، یہی سب سے زیادہ تھے رسول پاک کے دشمن، بنائے فرش و عرش و کرسیوں افلاک کے دشمن، یہ بہکاتے تھے راہ راست سے ہر ایک انسان کو، یہ ایذائیں دیا کرتے تھے ہر فرد مسلمان کو، مسلمان ہونے والوں پر ہزاروں ظلم ڈھاتے تھے، برہنہ کر کے جلتی ریت پر ان کو لٹاتے تھے، انہی کے جسم ہائے سخت سے اب نرم تھی مٹی، انہی کے لاش ہائے سرد تھے اب گرم تھی بھٹی، غلام اور لونڈیاں سید زبوں تھیں ان کے پنجوں میں، جنہیں اظہار ایمان پر یہ کستے تھے شکنجوں میں، یہی تھے آج اور دستے اجل کا سخت پنجہ تھا، انہی کی گردنیں تھیں اور عبرت کا شکنجہ تھا، مظالم میں خیال پیش و پس آتا نہ تھا ان کو، ضعیفوں پر یتیموں پر ترس آتا نہ تھا ان کو، یہی تھے اب کہ جز لعنت نہ تھی کوئی نوا ان پر، ہوا دیتی تھی البادی ازلم کی ندا ان پر،
یہی تھے امتیاز نسل خوں پر ناز تھا ان کو، خودی اور خود نمائی کے جنوں پر ناز تھا ان کو، پڑے تھے اب یہی مٹی کے اوپر سر نگوں ہو کر، جنوں نتنوں کے رستے بہ رہا تھا موج خوں ہو کر، یہی تھے وہ جو لٹ کر آئے تھے سامان کثرت سے، بہانے کے لیے ایمان کو طوفان کثرت سے، وہ کثرت آج ایمان کے مقابل غرق ذلت تھی کہ اس کثرت کی فاتح ایک وحدت کیش ملت تھی، یہی ابو جہل ظلم و جور سے ہرگز نہ تھکتا تھا، یہی اب منہ کے بل مٹی کے بستر پر سسکتا تھا، اٹھا تھا کعبہ توحید کی تخریب کرنے کو، رسول اللہ کی تکذیب کرنے کو، مسلح اور تناور ساتھیوں کو لے کے آیا تھا، مثال ابرہہ ان ہاتھیوں کو لے کے آیا تھا، کہاں تھے اب وہ ساتھی، کون تھا پرسان حال اس کا، پڑا تھا توق بن کر اس کی گردن میں وبال اس کا، بتوں کی بندگی کرنے میں گزری تھی حیات اس کی، مدد کرنے نہ آئے وقت پر لاتوں منات اس کی، بوقت جانکنی حسرت کفے افسوس ملتی تھی، تمنا پیٹتی تھی جان رہ رہ کر نکلتی تھی، عذاب جانکنی میں مبتلا تھا دشمن ایماں، سرہانے مسکراتے تھے کھڑے شیطان کے ارماں، پڑے تھے ہر طرف شمشیر و خنجر برچیاں بھالے، جنہیں ایک ایک کر کے چن رہے تھے اب خدا والے، زمین پر پھیلتا جاتا تھا وقت عصر کا سایہ، کہ اتنے میں اچانک ایک مجاہد اس طرف آیا، ابو جہل لئیں کو اس جگہ دم توڑتے پایا، تڑپتے لوٹتے منہ پیٹتے سر پھوڑتے پایا، نظر آیا جو یہ نقشہ جہنم کے مسافر کا، پکارا نام لے کر اور پوچھا حال کافر کا، لائیں نے کھول دیں بے نور پتھرائی ہوئی آنکھیں، وہ زہرآلود آنکھیں مردنی چھائی ہوئی آنکھیں، کہا ابو جہل نے یہ کون ہم کو تنگ کرتا ہے کہ پیر اتنے بڑے سردار کی گردن پہ دھرتا ہے، کہا الحمدللہ الذی اغزا کا غازی نے، کیا خارو زبوں تجھ کو خدا کی کار سازی نے، خدا سے عفو کا طالب ہو اب بھی جی اگر چاہے، کہا ابو جہل نے خاموش او یسرب کے چرواہے، ہبل میرا خدا ہے، لات و عزا ہے خدا میرے، وہی میرے محافظ ہیں، وہی حاجت روا میرے، قریشی فوج کا سردار ہوں میں، جان لے مجھ کو بڑا بھاری سپاہ سالار ہوں، پہچان لے مجھ کو، بتا ہم کو ملی ہے فتح یا تم بے نواؤں کو، تمہارے ایک خدا کو یا ہمارے سب خداؤں کو، تیرے ساتھی کدھر ہیں قتل ہو کر رہ چکے ہوں گے، مسلمانوں کے لاشیں موج خون میں بہ چکے ہوں گے، کہاں ہے وہ تمہارا مایہ صد ناز پیغمبر، وہ عبداللہ کا بیٹا صاحب اعجاز پیغمبر، سرے میدان کیا ہے ہم نے اس کا بندوبست، آخر ہمارے دیوتا نے اس کو دی ہوگی شکست آخر، مجاہد نے کہا او دشمن دین او ستم آرا، خود اپنی آنکھ سے کر اپنی بربادی کا نظارہ، ملی پاداش حملہ آوری تیغ آزماؤں کو، کہ دی حق نے شکست فاش باطل کے خداؤں کو، پرے ہیں پیدلوں کے اب نہ وہ جنگی رسالہ ہے، خدا کا اور محمد مصطفیٰ کا بول بالا ہے، کیا کفار کو اللہ نے خارو زبوں آخر، ہوا اس لعنتی کثرت کا جھنڈا سر نگوں آخر، فضا میں دیکھ لہراتا ہوا اسلام کا پرچم، برائے اہل عالم امن کے پیغام کا پرچم، وہ کثرت مٹ گئی ایمان قلت دیکھ او کافر، نگاہ واپسی تھے اپنی ذلت دیکھ او کافر، جو آئے تھے کہ چھینے حق آزادی شریفوں سے، ہوئے سب 313 ضعیفوں سے، یہ کیا ہے ایک ادنا سا کرشمہ قدرت حق کا، گناہ سے توبہ کر طالب ظالم رحمت حق کا، اگر تو آخری ساتھ پہ بھی انسان ہو جائے تو شاید حشر میں مشکل تیری آسان ہو جائے، یہ سن کر اس لئی نے دھندلی ایک نظر ڈالی، نظر آئی اسے وادی قریشی فوج سے خالی، بس اپنے پے کرے حسرت کا منہ تکنے لگا کافر، کراہت چیخ ماری گالیاں بکنے لگا کافر، شرافت کا نہ پایا کچھ اثر، جب اس کمینے پر مجاہد نے سنبھالی تیغ بیٹھا چڑھ کے سینے پر، کہا ابو جہل نے اے بکریوں کے پالنے والے، میں زخمی ہو کے بے شک پڑ گیا ہوں اب تیرے پالے، ذرا گردن بچا کر کاٹنا، سرباز سر میرا رہا ہے عمر بھر دنیا میں سرفراز سر میرا، کہ جس کو دیکھنے والے کہیں سردار کا سر ہے، بڑے گردن افراز و سپاہ سالار کا سر ہے،
مجاہد مسکرایا اور اس خود سر کا سر کاٹا، بڑے ازلم بڑے اخبس بڑے اکفر کا سر کاٹا، چلا شاہ دو عالم کی طرف دشمن کا سر لے کر، برائے نظر نخل فتح و نصرت کا ثمر لے کر۔ خدا کے فضل سے حاصل ہوئی یہ فتح فیروزی، لگی ہونے مجاہد زخمیوں کی زخم اندوزی، اسیروں کی حفاظت کے لیے سامان فرما کر، نماز اپنے شہیدوں کی پیمبر نے پڑھی آ کر، ہوا یہ انتظام اب حسب فرمان رسول اللہ، ہوئی تکمیل تدفین فدایان رسول اللہ، دعا فرما کے ان سب کو گناہ سے پاک فرمایا، شہادت پانے والوں کو سپرد خاک فرمایا، ملی اس جنگ میں جن کو شہادت کی علمداری، تھے ان بختاوروں میں 6 مہاجر 8 انصاری، سرے مقتل ہوئی گنتی جو مقتولان دشمن کی، تو 70 سرنگوں لاشیں تھیں سرداران دشمن کی، ہوا ارشاد ان کی پردہ پوشی بھی ضروری ہے، کھلے میدان میں لاشیں چھوڑ جانا بے شعوری ہے، صحابہ پر اگرچہ انتہائی ذوف طاری تھا، مگر ارشاد پیغمبر انہیں ارشاد باری تھا، پڑی تھیں جا بجا میدان گیر و دار میں لاشیں، اٹھائیں اور سلائیں ایک کشادہ غار میں لاشیں، ہوئی معمور پھر صبر و سکون سے بدر کی وادی، کنارے غار استادہ ہوا اسلام کا ہادی، مخاطب کر کے ہر مقتول کو حضرت نے فرمایا کہ ہم سے حق نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے حق پایا، کہو اے ادبا اے ابو جہل اے شوکت کے متوالو، جو تم پر عہد تھا اللہ کا اس پر نظر ڈالو، بتاؤ غار والو آج تو تم کو یقین آیا، وعید حق کا پایا تم نے ایفا یا نہیں پایا، نبی کی قوم تھے تم سب مگر انسان کی ضد تھے، کہ از آغاز تا انجام شیطان کے موید تھے، میری تصدیق کی لوگوں نے پر تکذیب کی تم نے، خدا کی بہترین تعمیر کی تخریب کی تم نے، نکالا تم نے گھر سے مجھ کو اوروں نے اقامت دی، اٹھے تم قتل و غارت کو مگر اوروں نے نصرت دی، ہوئے حائل تمہیں راہ فلاح آدمیت میں، بتاؤ کیا کہو گے پیش حق اپنی بریت میں، خطاب اس طرح مقتولوں سے جب حضرت نے فرمایا، صحابہ کے دلوں میں ایک تحیر سا امڈ آیا، کہا جن کو حضور آواز دیتے ہیں وہ مردہ ہیں، بھلا آپ کس کی سنتے ہیں، اجل کے زخم خوردہ ہیں، ہوا ارشاد زندوں سے زیادہ سن رہے ہیں یہ، برائی کے برے انجام پر سر دھن رہے ہیں یہ، مال کار پر ہے انتہائی اضطراب ان کو، مگر حاصل نہیں ہے آج مقدور جواب ان کو، نماز عصر کا وقت آ گیا ان کام دھندوں میں، ہوا بیتاب ذوق بندگی اللہ کے بندوں میں، فضا میں گونج اٹھی پھر صدا اللہ اکبر کی، ہوئی روح حقیقی جلوگر دین پیمبر کی، وضو کر کے صفے میدان میں باندھی شان والوں نے، خدا کے سامنے سر رکھ دیے ایمان والوں نے، سنے نغمات شکر فتح مندوں کی زبانوں سے، اتر آئے فرشتے لے کے رحمت آسمانوں سے، تعجب خیز تھا یہ ربط و ضبط انسان فانی کا، چڑھا ہرگز نہ اس امت کو نشہ کامرانی کا، یہ پہلی فتح تھی انسان کی شیطان کے اوپر، کہ بعد فتح قائم تھا بشر ایمان کے اوپر، بشر یہ بھی تھے لیکن قلب ان کے شر سے خالی تھے، مقاصد تھے بلند ان کے، ارادے ان کے عالی تھے، نہ تھی راہ خدا میں خواہش نام و نمود ان کو، پے حب نبی مقصود تھی نفی وجود ان کو، جب آئے تھے تو کمزور اور نہتے اور تھوڑے تھے، نہ ان کے ساتھ خیمے تھے نہ ان کے ساتھ گھوڑے تھے، نہ ان کی پشت پر تھی کوئی بھی امداد انسانی، نہ کھانے کے لیے روٹی نہ پینے کے لیے پانی، میسر کچھ نہ تھا سامان و ساز و برق سے ان کو، اسی حالت میں ٹکرانا تھا سیل مرگ سے ان کو، ہنکا لائی تھی آزادی ہلاکت کی طرف ان کو، کہ سینے تان کر ہونا تھا تیروں کا ہدف ان کو، امڑ آئی تھی جب تیغوں کی موجیں تند و تیز ان پر، بہر سو اپنے ہاتھوں بند تھی راہ گریز ان پر، انہیں اس وقت بھی اللہ پر ایمان کامل تھا، انہیں قرآن کے وعدے پہ اطمینان کامل تھا، وہی وعدہ جسے اصل اصول زندگی کہیے، حیات نوع انسان کے لیے
پائندگی کہیے مجاہد کے لیے دنیا و دین کی سرفرازی ہے کہ مرنے سے شہید اور زندہ رہ جائے تو غازی ہے. یہی ذوق یقین باعث تھا ان کی استقامت کا. قدوم استقامت ہی پہ سر خم ہے کرامت کا. یہی وہ تھے میسر تھی جنہیں اب فتح و نصرت بھی, مہیا تھے صلاح جنگ بھی, مال غنیمت بھی. جواں مردی سے حملہ آوروں پر فتح پائی تھی. سرے میدان دیا تھا امتحان, جرت دکھائی تھی. بڑی جرت سے حاصل کر چکے تھے ہمتوں والے. کمانے تیر زرہیں گرز ڈھالیں, برچھیاں بھالے, خیام اور بارگاہیں, اونٹ گھوڑے ڈھول نقارے, رسد کی خرجیاں بالکل نئے کپڑوں کے پشتارے. سبھی کچھ آج حاصل ہو گیا تھا سرفروشوں کو. یہ روز فتح کا تحفہ ملا تھا دلق پوشوں کو. مگر اس فتح پر ہرگز نہ تھا عجب اور ناز ان کو کہ ناز قرب حق نے کر دیا تھا بے نیاز ان کو. نہ اتراتے تھے جرت پر نہ اپنے زور بازو پر, خوشی تولی ہوئی تھی شکر خالق کے ترازو پر. زمین و آسماں جن و ملائک سخت حیراں تھے کہ یہ اللہ کے بندے نئی فطرت کے انسان تھے. انہیں اب بھی نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا, خدا پر اور اپنے کملی والے پر بھروسہ تھا. سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کا احسان ہے سارا, دکھایا جس نے قدرت اور صداقت کا یہ نظارہ. یہی ایک جذبہ صادق تھا باعث ان کی شادی کا کہ دیکھا معجزہ تعمیل ارشادات ہادی کا. خدا کے پاک بندے تھے خودی کا دم نہ بھرتے تھے, محمد اور محمد کے خدا کا شکر کرتے تھے. ادھر باطل گریزاں تھا ادھر حق شاد و فرحاں تھا. یہ دن ارشاد قرآن کے مطابق یوم فرقاں تھا. سوارے صبح دوڑا جا رہا تھا شام کی جانب کہ ہر آغاز کا اقدام ہے انجام کی جانب. مگر اس وقت بھی مشغول تھے اللہ کے غازی, سفر درپیش تھا اس قافلے کو بعد سربازی. نماز عصر پڑھ کر ہو گئی چلنے کی تیاری, مدینے کو بڑھی موجے نوید نصرت باری. ثنا کرتی ہوئی اللہ کے اکرام و احسان کی, سواد بدر سے لوٹی جماعت اہل ایمان کی. بچشم نم شہیدان محبت سے جدا ہو کر چلے بندے خدا کے, ہم رکاب مصطفیٰ ہو کر نہ اتراتے ہوئے آئے نہ اتراتے ہوئے لوٹے. سپاس و شکر کا اظہار فرماتے ہوئے لوٹے. نہ غرہ تھا اسیروں پر نہ سامان غنیمت پر, یہ نازاں تھے فقط اسلام ہی کی قدر و قیمت پر. تھا دل اس شکر سے معمور ان عالی مقاموں کا کہ حق نے امتحان فرما لیا اپنے غلاموں کا. بلاخر کاروان روز پہنچا شب کی منزل پر, لگا دی آسمان کشتی خورشید ساحل پر. کیا تھا کام دن بھر تھک گیا تھا آفتاب آخر, نہ لایا غازیوں کے جوش بیداری کی تاب آخر. رسول اللہ کے روئے منور پر نظر ڈالی, تبسم دیکھ کر آرام کرنے کی رضا پالی. جھکایا نیر اعظم نے سر تعظیم کی خاطر, شرف اس کو ملا تھا احمد بے میم کی خاطر. مصر پا کر سفر پر لشکر محبوب داور کو, شفق نے لے لیا آغوش میں خورشید خاور کو. جبین شام پر سرخی ندامت کی جو لہرائی, رسول پاک نے بھی اب قیام شب کی ٹھہرائی. ہوا ارشاد ہاں اب وقت ہے آرام لینے کا, خدا کی بخشش خواب و سکون سے کام لینے کا. کیا فرمان ہادی پر قیام ان سر بلندوں نے, ادا کی مل کے مغرب کی نماز اللہ کے بندوں نے. مہیا جو ہوا نعمت سمجھ کر شکر سے کھایا, عشاء کے بعد حزب اللہ نے آرام فرمایا. فلک سے چاند تارے نور کی بارش لگے کرنے, لگی موجے ہوا ان کی ہوا خواہی کا دم بھرنے. ملائک کی جماعت آج پہرے دار تھی ان کی, یہ محو خواب تھے قسمت مگر بیدار تھی ان کی. بنا کردوند خوش رسمی بخاک و خون غلطی دن, خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را. شاہ نامہ اسلام وادی بدر سے گزر کر اب آ چکا ہے اس وادی میں کہ
کہ جس کا نام مقام اشیل ہے. یہ بدر سے ہٹ کر 3 میل کے فاصلے پر وہ مقام ہے کہ جہاں فاتحین بدر نے رات بھر قیام کیا اور اس کے بعد اگلے 3 دن بھی یہیں پر سرکار کے حکم سے ٹھہرے رہے. یہاں سے حضرت زید جاتے ہیں سرکار کے کہنے پر فتح کی نوید لے کر جانب یثرب. وہاں پہنچ کر جب محمد اور اصحاب محمد کی کامیابی کی، فتح کی اور قریش کی ناکامی کی خبر سناتے ہیں تو یہودی، مشرکین اور منافقین اور کفار ان کا مذاق اڑاتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ محض جھوٹ ہے، یہ محض دل کا بہلاوا ہے، یہ محض تسلی ہے. اب تک تو محمد اور اصحاب محمد خاکم بدہن تباہ ہو چکے ہوں گے، ان میں سے بیشتر ہلاک اور زخمی ہو چکے ہوں گے. کفار مکہ نے ان کو بری طرح ہزیمت سے دوچار کر دیا ہوگا. عتبہ بن ربیعہ نے، شیبہ نے، ولید نے، امیہ ابن خلف نے، ابو جہل نے، اکرمہ نے اور بڑے بڑے پہلوانوں نے مل کر اب تک تو ان کا قیمہ کر دیا ہوگا. مگر یہاں بات یہی سچی تھی. حضرت اسامہ جو بچے تھے، اسامہ بن زید، اس بات پر بہت بے چین، بہت مضطرب، بہت ناراض تھے اور ان کے تانوں کا جواب بڑھ بڑھ کے دیتے تھے. آ کر والد سے پوچھا کہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ کیوں مذاق اڑاتے ہیں، آپ مجھے بتا دیجئے کہ امر واقعہ کیا ہے. حضرت زید کہتے ہیں کہ بیٹا، اللہ نے اللہ اور اس کے رسول کو سرفراز کیا ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی اور وہاں مسلمانوں پر برا وقت ہوتا، شکست کے آثار ہوتے، تو تمہارا باپ شہید ہو جاتا یا بری طرح زخموں سے چور ہوتا. میں وہاں سے کیا ڈر کے بھاگ آیا ہوں، میں وہاں سے کیا فرار ہو کر آیا ہوں. اگر وہاں وغا برقرار رہتی، جنگ جاری رہتی، تو تمہارا باپ مدینے کبھی واپس نہیں آتا. حضرت اسامہ کا دل مطمئن ہو گیا. یہ وہی اسامہ ہے کہ سرکار دو عالم کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے سخت مخالفت کے باوجود لشکر اسامہ فرمان رسول کے مطابق روانہ فرمایا تھا. شاہنامہ اسلام ہم آج اس موڑ پر روک دیتے ہیں. سرکار دو عالم اور اصحاب رسول بدر سے 3 میل کے فاصلے پر رک گئے ہیں، قیام کیا ہے. ہم بھی یہاں قیام کرتے ہیں. انشاءاللہ العزیز کل اسی مقام سے آغاز سفر کریں گے تاریخ اسلام کا. اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.